سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نام و نسب: عائشہ لقب صدیقہ ام المؤمنین سیدنا محمد رسول اللہ آپ کو بنت صدیق سے یاد فرماتے۔ ولادت با سعادت: آپ کی والدہ زینب ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ یزوی سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کو دو بچے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے۔ کسی بھی مستند تاریخ میں حضرت عائشہ کی تاریخ ولادت کا ذکر نہیں ملتا، تاہم امام محمد بن سعد نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن میں حضرت عائشہ کی ذہانت کا واقعہ۔ حضرت عائشہ بچپن میں ہی نہایت ذہین و فطین تھیں۔ بچپن میں آپ کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلہ کی لڑکیاں ہر وقت ان کے پاس جمع رہتیں، وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ لیکن اس بچپن میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ رہتا۔ دینی و ذوقی اسلامی تعلیمات: اس واقعہ سے سیدہ عائشہ کی فطری ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سید سلمان ندوی رقم طراز میں بیان کرتے ہیں، عموماً ہر زمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے۔ 7-8 برس کی عمر تک تو انہیں کسی بات کے متعلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچپن میں ہی ایک ایک بات یاد رکھتی۔ ان کی روایت کرتی تھی، بچپن میں کھیل کود میں کوئی آیت کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر تقریباً 8 برس تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد رہتی تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ شادی: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد سے کی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 برس۔ سیدہ خدیجہ ہجرت کے 3 سال قبل وفات پا گئیں۔ سیدہ خدیجہ کی قربانیوں اور پریشان کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت کا جو حصہ وافر آپ کے پاس تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن انہی دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے۔ پوچھا گیا، یہ کیا ہے؟ جواب دیا، آپ کی بیوی۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ارادہ معصیت الہی میں مقدر بن چکا تھا، چنانچہ سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی: سیدہ عائشہ نے مدینہ میں 7 سال گزارے۔ اسی اثناء میں آپ بیمار ہو گئیں۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے سر کے بال تک گر گئے۔ صحت بحال ہوتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت حق مہر ادا کرنے کی رقم نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے درخواست کی کہ میری دولت قبول ہو، چنانچہ آپ نے ابوبکر صدیق سے 12 اوقیہ قرض لیا اور سیدہ عائشہ کو بھیج دیے۔ اس کے بعد مدینہ کی عورتیں دلہن کو لینے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے بیٹی کو آواز دی، وہ جھولا جھول رہی تھی۔ ماں نے بیٹی کو تیار کیا اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت دودھ سے کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے اس واقعہ میں سادگی کا یہ تاریخ ساز واقعہ پوری امت کے لیے عظیم اسوہ حسنہ ہے۔ سیدہ عائشہ کی شادی بھی شوال میں ہوئی اور رخصتی بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ اکرام کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً زیادہ ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے۔ جس روز سیدہ عائشہ کے ہاں آپ کے قیام کی باری ہوتی تو ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہ رکھتا۔ آخر سب نے مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو راضی کیا۔ وہ پیام لے کر گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کے مقابلے میں سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ میدان رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر جس کو میں زیادہ چاہتا ہوں، کیا تم اس کو نہیں چاہو گی؟ سیدہ فاطمہ کے لیے اس قدر ہی کافی تھا، وہ واپس چلے گئیں۔ ایک مرتبہ یہی بات سیدہ ام سلمہ نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں مجھے ضیق نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نہیں آتی۔